تو یہ تعلیم خریدی جا رہی ہے. تعلیم کا اپنا کوئی ایسا معیار تو نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم آگے بڑھ سکیں. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الارمنگ سچویشن ہے اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارا شہر کراچی اس وقت تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، اور جو حکمران طبقہ ہے اور حکمران جماعتیں ہیں وہ صرف اس بندر باٹ پہ لگی ہوئی ہیں کہ وزارت مل جائے، ایڈمنسٹریٹرشپ مل جائے، سینیٹر مل جائے. وڈیروں کو سینیٹر پہ کھڑا بھی نہیں کرو سامنے کہ ان کے جو ہے وہ ان کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے. کراچی کا مینڈیٹ اس لیے ہوتا ہے. اور اسی طرح سے گورنرشپ مل جائے، اور اسی کی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں. کسی کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کراچی کی سچویشن کیسے بہتر کی جا سکتی ہے. سڑکوں کا حال آپ دیکھ لیں. جن سڑکوں کو کھرچ دیا گیا ان کا حال یہ ہے کہ 2 مہینے ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر کارپیٹنگ نہیں ہو رہی. جو کارپیٹنگ کر رہے ہیں وہ چند دنوں کے اندر خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایک معمولی سا کام ہے. جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں وہ پروجیکٹ خود ایک عذاب بن رہے ہیں لوگوں کے اوپر. یہ ریڈ لائنز جو ٹیکنیکلی جو ہے وہ یہ پروجیکٹ کراچی کے اور اس پورے روٹ کے 99% لوگوں کو ایڈریس ہی نہیں کرے گا. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اور مزید بوٹل نیکس بنائے گا. اس پروجیکٹ کی وجہ سے کئی برس تک لوگ استما کا شکار ہوں گے، کیونکہ جس طرح سے یہ لوگ پروجیکٹ بناتے ہیں برباد کریں گے پورا انفراسٹرکچر. اس وقت بھی بدترین صورتحال ٹریفک کی ہوتی ہے یونیورسٹی روڈ پر. لاکھوں ملینز کی تعداد میں لوگ پھنسے ہوئے رہتے ہیں، صبح شام تنگ رہتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جب نکل کر آئیں گے 100-150 ارب روپے سے تو وہ 20-22 ہزار لوگوں کی ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہوگا. جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لائن کو ایلیویٹڈ اور انڈر گراؤنڈ لائٹ ریل سسٹم ہونا چاہیے. یہ بس ریپڈ ٹرانسپورٹ سے کام نہیں چلے گا. کراچی شہر کے مسئلے کا یہ حل نہیں ہے کہ یہاں پر آپ BRTs بنائیں. یہاں پر آپ کو لائٹ ریل سسٹم لانا پڑے گا اگر ماس ٹرانزٹ پروگرام کی پوری اسپرٹ جو ہے دیکھنی ہو. لیکن اورنج لائن جو بنائی گئی وہ تو شاہکار ہے نا اہلی کا. 6 سال میں 3.5 کلومیٹر، جس میں سے 1.5-2 کلومیٹر بنارس کا پل ہے، اس کو مائنس کریں تو 2 کلومیٹر کے لیے 6 سال لگائیں. اور ان 6 سال میں جو شاہکار بنایا ہے آپ جا کر ابھی اورنج لائن دیکھ لیجئے. 10, 12, 2, 3, 4 پیسنجر اس لیے بیٹھتے ہیں کہ کیوں بیٹھے ہیں اس بس میں، جبکہ اس کو آگے 5 نمبر اور رنگی سے چکر کاٹ کے واپس آ جانا ہے، اور 3 مرتبہ اس کو بیچ والی لائن سے نکلنا ہے، اور 3 مرتبہ دوبارہ اندر جانا ہے. تو اس سے تو بہتر ہے کوئی چنچی پہ بیٹھ جاتا ہے. اور ان لوگوں نے واقعتاً پوری قوم کو چنچیوں پہ بٹھا دیا ہے. دھکے کھانے کے لیے ہماری ماؤں بہنوں کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے ٹرانسپورٹ کو دیکھ لیجئے، پانی کو دیکھ لیجئے، بجلی کو دیکھ لیجئے، گیس کو دیکھ لیجئے، ایجوکیشن کے حالات دیکھیں، ہیلتھ کے حالات دیکھیں. KMDC کو یونیورسٹی بنانے کی یہ بات کر رہے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اس وقت KMDC پہ جو 44 کروڑ روپے کی لائبلٹیز ہیں، پینشنرز کو پینشن نہیں مل رہی ہے، وقت پر سیلریز نہیں مل رہی ہیں. دعوے بڑے بڑے ہیں کہ ہم یونیورسٹی بنائیں گے، اور عام معاملہ یہ ہے کہ فیکلٹی پوری نہیں ہے. یونیورسٹی بنانے کے لیے جو آپ کو ٹریننگ چاہیے، ڈاکٹرز کے لیے ٹریننگ چاہیے، نرسز کے لیے چاہیے، وہ عباسی شہید اسپتال ہے، اس کا حال تو جا کر دیکھیں. کچرا کنڈی بنا ہوا ہے، سیوریج کا پانی پڑا ہوا ہے، اس کا جو ICU اس کے حالات دیکھیں، AC نہیں چل رہا ہوتا. اس کا جو جہاں پر موچری ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ بعض اوقات وہاں کا ایسی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. بدترین صورتحال سے ان ظالموں نے اس شہر کو 2-4 کیا ہے. اور جھگڑا کیا ہے کہ وزارتیں دے دو، کمیٹیاں دے دو، کمیٹیوں کا فیول مل جائے گا، گاڑیاں مل جائیں گی. ابھی ایڈمنسٹریٹر کی تقرری کو 2 دن ہوئے نہیں ہے کہ پتہ چلا کہ MQM کے لوگوں نے رپورٹیں چھپی ہوئی ہیں. 24 کمرشل پلاٹ تو صرف اورنگی ٹاؤن میں اپنے لوگوں کو دینے کی بات چل رہی ہے، صرف ایک علاقے کے اندر. تو آپ بتائیے کہ پورے شہر میں یہ لوٹ مار کا نظام شروع ہوگا. اس لیے چاہتے تھے یہ اپنا ایڈمنسٹریٹر، اور اس طرح سے لوٹ مار کا نظام ہوگا. جیسے ایڈمنسٹریٹر کا تقرر ہوا ہے، انہوں نے جلسوں کا خواتین کے مردوں کے شیڈول بھی اناؤنس ہو جائے گا. پرانا طریقہ کار ہے.